ظفر ہلالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہے۔ ظفر ہلالی صاحب، انتہائی اہم تعیناتی نام سامنے آ چکا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ہلو جی ظفر صاحب، دیکھیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کا سوال کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا صدر ڈیلے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ظفر صاحب سب سے پہلے تو اس اہم تعیناتی کے حوالے سے آپ کامنٹ کیجئے گا جو نام سامنے آیا ہے۔ دیکھیے، جو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا ہے اور ان کا یہ جو شخص ہیں، یہ بڑے مانے لوگ ان کو سمجھتے ہیں بڑے اچھے ہیں، کمپیٹنٹ آفیسر، گڈ آفیسر، اور سب سے بڑی بات مجھے تو یہ کرپشن بالکل برداشت نہیں کرتے۔ اچھا کیا سلیکشن ہو سکتا تھا، اور اگر بھی کچھ ریزرویشنز ہوں گے عمران خان صاحب کے ان کے بارے میں، میرے خیال میں انہوں نے خود ہی کہا تھا 3-4 دن پہلے کہ وہ ان کو فرق نہیں پڑے گا کس کی بھی اپوائنٹمنٹ ہو جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب اس اسپرٹ پہ میرے خیال میں ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور صدر صاحب تو ظاہر ہے ان کے جو پاورز ہیں کہیں گے۔ مجھے بس ایک چیز کا ڈاؤٹ تھا، وہ یہ تھا کہ باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے پہلے ان کا ٹرم ختم ہو جاتا ہے، مگر پتہ یہ چلا ہے کہ جہانگیر کرامت کا بھی ایسا ہی ہوا تھا اپوائنٹمنٹ، اور ایک دو اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوئے تھے اپوائنٹمنٹس، ان کا ٹرم ختم ہو رہا تھا، تو ان کا جب اپوائنٹمنٹ ہوا تو پھر وہ ایکسٹینشن گرانٹڈ وہ اسیوم ہو گیا تھا اور وہ بن گئے تھے۔ تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، ٹیکنیکلی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ ظفر ہلالی صاحب بتائیے گا کہ بین الاقوامی سطح پر دوسرے ممالک پر، پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان پر بھی اور جو دشمن ممالک ہیں ان پر بھی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جب اس طرح کے اسموتھ پروسیجرز ہوتے ہیں اور ایک نظام جو ہے وہ ایک سسٹم اپنے جو اکارڈنگ ٹو دا ڈیزائن رول ہے اس کے حساب سے چلتا ہے؟ تو کتنے مثبت اثرات آپ پاکستان کے لیے مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل اچھے تو نہیں ہوتے ہیں، خاص طور اس لیے کہ ہمارا ایک ایسا ملک ہے جو آرمی چیف جو ہے اس کو دوسرے ملک سمجھتے ہیں وہ اصل وہی ہے جو آدمی پاکستان چلاتا ہے۔ حالانکہ غلط بات ہے، مگر ان کا یہ ایک پرسیپشن ہے۔ تو میرے خیال میں جلد سے جلد فیصلہ ہو جانے سے بہتر ہے۔ ویسے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور آپ اور مجھے پتہ ہے کہ جب تک یہ انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوئی کوئی اکنامک اسٹیبلٹی آنے والی نہیں ہے۔ بالکل ظفر ہلالی صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ جس طرح سے معاشی بحران ہے ہم دیکھ رہے ہیں، سیاسی بحران بھی ہے۔ اب ضرورت کیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اختلافات کو ختم کرنا چاہیے؟ مگر ایک آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے نا، ایکسیپٹ کرے اور اس کو عہدے پہ آنے دے، پھر بیٹھیں۔ ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا، سب پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور پارٹیز ایک نئے آدمی کے ساتھ ایک نیا قسم کا رشتہ ہوتا ہے، ان کو انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے پڑے گی۔ یہ ٹائم لگے گا، 1 مہینہ 2 مہینے لگیں گے۔ تو میرے خیال میں، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے کہ ہماری اکنامک حالت بہتر نہیں ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں جتنا جلدی اس معاملے کو ختم کر کے اور الیکشن پہ چلیں، الیکشن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور میرے خیال میں کہ اب ایسی چیز پہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ظفر ہلالی صاحب، آپ نے الیکشن کی بات کی ہے، اگلے سال الیکشن ہے، عمران خان کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرائے جائیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوری طور پر الیکشن پہ جانا ممکن ہو پائے گا؟ ہونا چاہیے، مگر یہ چھوڑتے نہیں ہیں، یہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے یہ مانتی ہی نہیں ہے۔ کیا ملے گا ان کو 1-2 مہینے اور یا 5 مہینے اور؟ کوئی فرق پڑے گا؟ ہمارا حالت بہتر ہوگا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بالکل، اس لیے کہ دیکھیے ان لوگوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ فساد اور جھگڑا اور لڑیں۔ مجھے ہماری عوام کو نہیں پتا چلتا ہے کہ ان کو کیا ڈر ہے الیکشن سے۔ کیا 3 مہینے بعد اگر الیکشن ہو یا 5 مہینے بعد کیا یہ جیت جائیں گے؟ ظفر علی صاحب، آپ کیا کہیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریجن کی سطح پر اگر دیکھیں تو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، جو نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ پہلا چیلنج تو نیا آرمی چیف کا یہ ہوگا کہ سب کو ملیں اور اپنی طبیعت اور ان کی طبیعت کو پہچانیں، جانیں، اور ان کو بتائیں کہ وہ ان کا کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پالیسی ہے، اور آرمی کا پوزیشن بالکل کلیئر کریں۔
کہ پالیٹکس میں ہم نہیں آ رہے ہیں اور میں نہیں آنا چاہتا پالیٹکس میں، مگر میرا فرض ہے، میں نے بیعت لی ہے کہ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ملک کو بچائیں، اور جب تک میں ہوں وہ اس پہ میں پورا کروں گا عمل۔